الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ٹاپک آن لائن کلاس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اخوت۔ اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں۔ جب ایک انسان کلمہ گو بن جاتا ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی گواہی دے دیتا ہے، تو پھر وہ امت مسلمہ کا فرد جانا جائے گا۔ کوئی مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں آباد ہو، خواہ وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ دینی لحاظ سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کی مثال مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان جو آپ نے شاندار اخوت کا رشتہ قائم کیا، اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ اصل میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اخوت کہتے ہیں محبت، خلوص، ایثار اور قربانی کو۔ مختصر یہ ہے کہ اخوت جو ہے وہ بھائی چارے کو کہتے ہیں، اور اخوت کا رشتہ قائم ہونے کے بعد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محبت، خلوص، ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتا ہو تو ہم اس کو اخوت کا رشتہ کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ قائم ہو گیا۔ اب ہم اخوت کے حوالے سے قرآن مجید اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مومن کا بھائی ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 2، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ۔ نمبر 2، اخوت اللہ کی نعمت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر اس نے تمہارے دلوں کو محبت اور الفت کے رشتے میں جوڑ دیا اور تم اس کی نعمت سے بھائی بن گئے۔ اب حدیث شریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں لوگوں کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا، اے لوگو میری بات غور سے سنو، جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس حوالے سے امت مسلمہ کا ہر فرد امت مسلمہ کی برادری تصور کیا جائے گا۔ کسی شخص پر اپنے بھائی کا مال حلال نہیں جب تک وہ خود اپنی خوشی سے نہ دے، اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ نمبر 3، اخوت کی بنیاد دین ہے۔
سورہ انفال آیت نمبر 63 میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں تب بھی ان کو ملا نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، اللہ حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو سارا جسم ہی بے چینی محسوس کرتا ہے۔ مطلب کیا کہ امت مسلمہ کا کوئی فرد جو کسی وجہ سے تکلیف میں ہو تو امت مسلمہ کا ہر فرد اس فرد کی تکلیف کو ایسے ہی محسوس کرتا ہے۔ کس رشتے میں کرتا ہے؟ اخوت کے رشتے میں کرتا ہے، جیسا کہ ایک جسم جو جسم ہے اس کے ایک حصے میں تکلیف ہو جائے تو سارا جسم ہی تکلیف اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 4 پر اخوت کا موٹو کیا ہے؟ یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اخوت کا مطلب ہے، اخوت کا معنی ہے بھائی چارے کا، تو ہر چیز کا ایک موٹو ہوتا ہے۔ اخوت کا موٹو کیا ہے؟ موٹو ہے اثار اور قربانی۔ سورہ الحشر آیت نمبر 9، وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن کا بھائی ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو میں نے مختلف اینگل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اس میں نے قرآن مجید، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکس کیا۔ اب ایک قرآن پاک اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک پورا نقشہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اخوت کہتے کسے ہیں۔ تو اخوت مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ کوئی ایک مسلمان کو تنگی سے دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت والے دن اس کی تنگی کو دور کرے گا۔ اور جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں پھر تھوڑا سا آپ کو دہراتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ جب ہم قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف ٹاپکس ملتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان بھائی ہیں۔ نمبر 2، اخوت کا رشتہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نمبر 3، اخوت کی بنیاد دین ہے۔ اور نمبر 4، اخوت کا موٹو کیا ہے؟ اخوت کا موٹو ہے اثار اور قربانی۔ اخوت کے متعلق جو ہم قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رہنمائی ملتی ہے، ہم لیتے ہیں، تو جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اسی کو دہراتا ہوں کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی
ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ جو کوئی مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تنگی دور کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے بدلے میں قیامت والے دن اس کی تنگی کو دور فرمائے گا۔ اور جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب پہلے ہم نے اخوت کا معنی، اخوت کہتے کسے ہیں، اخوت کا موٹو کیا ہے، پھر ہم نے قرآن مجید اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لی۔ اب یہ جو اخوت کا، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اخوت کا جو رشتہ قائم ہوا ہے، جو اخوت کا ایک سسٹم پیدا کیا گیا، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اخوت کے تقاضوں کو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، خیر خواہی۔ جب بھی اخوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو پھر کیا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کرے بھی، سوچے بھی۔ نمبر 2، تکریم و توقیر۔ نمبر 3، حاجت روائی۔ نمبر 4، تکلیف سے پرہیز۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز، کسی مسلمان کو نہ تو خود تکلیف دینی ہے اور نہ ایسے اسباب پیدا کر دینے ہیں کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو۔ لہٰذا جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک حدیث پیش گزار کی کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دیکھ کر اس طرح بے چین ہو جائے جیسے جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم ہی بے چینی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 5، اثار و قربانی۔ نمبر 6، شفقت محبت۔ نمبر 7، جھگڑے کی صورت میں صلح کرانا۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ جھگڑے کی صورت میں جھگڑے کو طول نہیں دینا بلکہ صلح کروانے والوں میں بن جاؤ۔ قرآن پاک میں ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، کہ ان کے درمیان صلح کروانے والے بن جاؤ، لڑائی جھگڑے کرنے والے نہ بنو۔ نمبر 8 پہ ہے بدگمانی سے پرہیز۔ ہر وقت ایک انسان دوسرے انسان سے بدگمان ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ بلا وجہ ہی اپنے طور پہ ناراض ہو جانا، بدگمانی کرنا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 9 پہ غیبت نہ کرنا۔ نمبر 10 پہ پردہ پوشی، اور نمبر 11 پہ دعا کرنا۔ اگر مسلمان زندہ ہے تو اس کی خیر خواہی کے لیے دعا کرنا، اور جب وہ وصال کر جائے، وفات ہو جائے، اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی مغفرت کی دعا کرنا۔ 2 طرح کی دعائیں ہیں، یعنی اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو اس کی خیر و بلائی کے لیے دعا کرنا مختلف اینگل سے، اور وفات کی صورت میں، وصال کی صورت میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ اس میں قرآن مجید اس کو اصال ثواب کرنا، مختلف محفل میلاد کا انعقاد کرنا، ایسی مجالس قائم کرنا کہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ نمبر 12 پہ ہے بیٹے اتحاد و اتفاق، اور نمبر 13 پہ ہے عیب پوشی، اور نمبر 14 پہ ہے دکھ سکھ میں شریک ہونا، اور نمبر 15 پہ بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا۔ جب ہم اخوت کے رشتے میں قائم ہو جاتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ایک مسلمان اگر بیمار ہے
تو اس کے پاس جا کے اس کی عیادت کریں، یہ اس کا بڑا ثواب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ارشادات کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم ایک بھائی کی عیادت کرتے ہو تو اصل میں تم اپنے لیے رحمت کے فرشتوں کو دعوت دیتے ہو، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو نمبر 16 پہ ہے تحفے دینا اور دعوت قبول کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو بھائی آپ کو دعوت کسی صورت میں دے، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دے، یا قرآن پاک کی مجلس ہو، یا کسی صوفی کی مجلس، کسی صوفی کو بلایا ہے، یا کسی عالم دین کو بلایا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے آپ کو، تو فوری طور پر دعوت قبول کرنی چاہیے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اخوت کے تقاضے کیا ہیں۔ نمبر 1 خیر خواہی، نمبر 2 تکریم و توقیر، نمبر 3 حاجت روائی، نمبر 4 تکلیف سے پرہیز، تکلیف یعنی تکلیف نہ دینا، نمبر 5 اثار و قربانی، نمبر 6 شفقت و محبت، نمبر 7 جھگڑے کی صورت میں صلح کرانا، نمبر 8 بدگمانی سے پرہیز کرنا، نمبر 9 غیبت نہ کرنا، نمبر 10 پردہ پوشی، اور نمبر 11 دعا کرنا، نمبر 12 اتفاق و اتحاد، نمبر 13 عیب پوشی، نمبر 14 دکھ سکھ میں شریک ہونا، اور نمبر 15 عیادت کرنا یا بیمار پرسی آپ کہہ سکتے ہیں، اور نمبر 16 تحفے دینا اور دعوت قبول کرنا، اور نمبر 17 کیا ہے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملے تو اسے سلامتی کا سرٹیفکیٹ عطا کرے۔ وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ ہم جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو ہم ملتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی، اے میرے پاس آنے والے، یا میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تجھے سلامتی کا پیغام دیتا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اللہ کے ہاں تیرے لیے اور اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ تو جواباً جو ہے وہ سلام کی صورت میں کیا کرتا ہے مسلمان بھائی؟ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی اگر تو میرے پاس آیا ہے تو میں تجھے بھی گارنٹی دیتا ہوں سرٹیفکیٹ امن و سلامتی کا، اور اللہ کے ہاں دعا گو ہوں کہ اللہ جیسے تو نے میرے لیے سلامتی کی دعا کی ہے، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ تو 17 پہ جو میں نے ابھی ڈسکس کیا وہ ہے سلام کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا اخوت کا جو سسٹم ہے اس کو ہم دور حاضر میں بھول گئے ہیں، اس لیے ہم جتنے مسلم ممالک ہیں یا ہمارے ملک کی مثال لیجئے گا، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ نئی نئی بیماریاں، نئی نئی مصیبتیں، نئی نئی آزمائشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق جو اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا اس سبق کو ہم بھول گئے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا دور حاضر میں دنیا ایک گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ یہاں جو ہوتا ہے، جیسے آپ کا آن لائن لیکچر کا اہتمام کیا گیا، میں یہاں پہ دے رہا ہوں، جب یوٹیوب پہ جائے گا، یہ میرا یوٹیوب چینل پہ جب لیکچر جائے گا تو پوری دنیا دیکھے گی۔ تو دور حاضر میں دنیا ایک گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اخوت ہی ہے، اخوت کہتے کسے کہ مسلمان آپس میں برداشت، تحمل، بردباری کا رویہ اپنائیں، دوسرے کے نقطہ نگاہ
اور دوسرے کے وجود کو دل سے تسلیم کریں اور دل سے برداشت کا مادہ پیدا کریں، آپس میں کینہ، بغض، عداوت اور عدم برداشت جیسے رذائل اخلاق جسے ہم کہتے ہیں، اس کو دلی طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، آج بھی مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا مشن اخوت کو عملی طور پر اپنا لیں گے۔ اس سے ہمیں آج کے ٹاپک سے ہمیں ملا کیا ہے؟ ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کو بھی لازم پکڑیں، اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط بنائیں اور اللہ کی مخلوق سے بھی، اور اللہ کی مخلوق میں سے مسلمان بھائی کے لیے کیا ہے، اخوت کا رشتہ قائم کرتے ہوئے اخوت کو عملی طور پر اپنے اوپر لاگو کریں۔ اگر آج بھی مسلمان یہ چاہے کہ عطا کیا ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اخوت کو عملی طور پر اپنا لے گا تو انشاءاللہ عروج جو زوال ہے وہ عروج میں بدل جائے گا۔ اخوت کا سبق ہمیں عملی طور پر، کیونکہ وہ عمل، وہ علم کوئی علم نہیں ہے بلکہ وہ علم وبال ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخوت کے عظیم سسٹم کو دوبارہ قرآن اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پریکٹیکل طور پر اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو اب پریکٹیکل طور پر اپنانے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔